بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام معزز صافی حضرات کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دی. معزز صافی حضرات، جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے زیر تمام 7 نومبر کو انشاءاللہ کوئٹہ میں ایک عظیم شان جلسہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے تقریباً 1 مہینے پہلے یہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو لیٹر دی تھی اور انہیں آگاہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے زیر تمام یہ جلسہ ہونے جا رہے ہیں. لہٰذا میں جو معزز ہائی کورٹ کے بتائے ہوئے 3 مقام جو ہے ان میں سے کوئی بھی آپ الاٹ کر دے دیں تاکہ ہم اپنا ایک جمہوری پروسیس جو ہمارے ہے وہ جلسہ ہم کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے ہمیں یہاں قوم ستالس کی حکومت شروع دن سے یہ بدنیت اور بدنیتی پر یہ اترے ہوئے ہیں. ایک طرف سرفراز حکومت وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان ہے، بلوچستان میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے اور ان کے اسپورٹس فیسٹیول ہوتے رہتے ہیں، ان کی پسندیدہ پارٹیاں جو ہے وہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف تحریک تحفظ پاکستان اور خصوص پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی پروٹیسٹ، کوئی جلسہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جب ہمیں ان کا یہ نیت کا تو پہلے سے پتا تھا، لیکن وہ قانونی پروسیس ہم نے کمپلیٹ کرتے ہوئے 2 ہفتے کے بعد ہم نے معزز ہائی کورٹ کی طرف میں وہاں پر تشہیر دائر کی. تو ہمارے پیشی جو کامران مداخل صاحب تھے ان پر تھی پہلے پیشی، تو اس پر ان کے کلیئر کٹ سے مارکس تھے کہ 3 دن کے اندر ان کو جو معزز ہائی کورٹ کی طرف سے 3 جگہ بتائے گئے ان میں سے 1 جگہ دی جائے. لیکن بدقسمتی سے اب 5 دن ہوئے، ہمارے ڈپٹی کمشنر اور ان کی پوری ٹیم سو رہی ہے اور یہ ان کے پلان ہے کہ وہ ڈیلے ٹیکٹس کرتے رہتے ہیں. پرسوں ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. وہ بیچارہ خود یہاں کا ظاہر لوکل ہے، وہ بے بس تھے. انہوں نے کہا کہ اب ہوم ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہوئے ہیں. تو ایک بار پھر حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے اگر اللہ نے چاہا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم یہ جلسہ کریں گے. اس جلسے میں کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار سرفراز حکومت ہے، کیونکہ ہم نے 1 مہینے پہلے ان کو کہا ہے کہ ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے، یہ ہمارے جمہوری حق ہے. لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اپنا وہ ڈیلے ٹیکٹس کرتے ہوئے ہمیں انگیج کرتے رہے. جی آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے ملے، جی ڈپٹی کمشنر سے ملے، جی کمشنر صاحب سے ملے. یہ ان کے طریقہ واردات ہے. تو آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تحریک تحفظ پاکستان کے جو ہمارے ساتھی ہیں پختونخوا ملیون پارٹی کے صوبائی صدر کارخان عمران صاحب اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ساجد حنین صاحب اور ان کی ٹیم کا، اور ہمارے وحدت المسلمین کے ساتھی علامہ صاحب کا. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس ٹائم پریس کانفرنس میں آئے. تو میں ان ساتھیوں کو مائک دوں گا، وہ کچھ کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے دوستوں میرے ساتھی دوست داؤد شاہ صاحب نے بات کی، جس طرح آپ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ سارے ملک کی سطح پہ اس وقت جو کھلواڑ کیا گیا ہے، وہ جعلی حکومتیں قائم کی، جعلی اسمبلی لائی گئی ہے، انہوں نے اس ملک کو خصوصاً ہمارے صوبے کو بلوچستان کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ یہاں پہ عام لوگوں کی زندگی اجرم بنا دی گئی ہے. امن امان کا ایشو اب سب کے سامنے ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کے تو الگ یہ ہوگی کہ آنریبل ہائی کورٹ کے آرڈرز کو اس طرح نظر انداز کر رہے جیسے کسی مجسٹریٹ کا آرڈر. اس دن سلام آغا صاحب نے جو پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے پٹیشن لگائی تھی کہ ہمیں آئین اور قانون نے جو حق دیا ہے، رائٹ دیا ہے کہ ہم کہیں بھی جلسہ کر سکتے ہیں اظہار، اور انہوں نے یہ سرکار پہ چھوڑ دیا کہ سرکار نے جو جگہ مختص کی ہوئی ہے یہ احتجاج کے لیے، گیدرنگ کے لیے، جلسے کے لیے، انہوں
हमने इजाजत दिया है और मैं खुद इसकी रास्ते किया उनके साथ कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट ने एक आर्डर पास किया और मैंने उसके एडवोकेट जनरल को कहा कि आप ये तो ऑलरेडी हाईकोर्ट का एक फैसला पहले भी हो चुका है कि मखसूस जो जगह है जिसमें आईरिश वेडिंग शामिल है 2-3 जगह और है कि वहाँ पे जलसा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन उससे भी वहाँ पे भी अटकली से काम लिया है। बलूचिस्तान को हमेशा इन्होंने ट्रीट किया है एक कानूनी के तर्ज पे। आज भी ये हमारे पार्टी के कायद सरबराह सरदार अख्तर मेंगल साहब जिस पे सफरी पाबंदी लगाई गई थी, जिसको बाहर जाने की इजाजत दी जा रही थी, जो इलाज के घर से जा रहे थे, इसी हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमने इसको चैलेंज किया, उसने हमारे पिटिशन को एक्सेप्ट किया और इंटीरियर मिनिस्ट्री को FI को उन्होंने डायरेक्शन दी कि इसका नाम जो सरदार अख्तर मेंगल साहब का नाम जो इस लिस्ट से निकाली जाए, लेकिन अभी तक वो करने से इनकारी है। यानी जब तुम बलूचिस्तान के लोगों पे या आपके आवाम पे आप जो कानूनी और जमहूरी रास्ते बंद करेंगे, तो हमने पहले भी बारहा कहा, आज भी कहते हैं कि जब तारीख इंसाफ के दोस्तों ने इसकी पार्टी ने एक फैसला किया के साथ तारीख को हम जलसा करने जा रहे हैं, तो इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जाती? यानी या तो आप चोर हो, डाकू हो, आप डरते हो इसलिए कि PTI के दोस्त आएंगे, तारीख पाकिस्तान के दोस्त आएंगे, वो इनके अमाल को आवाम के सामने रखेंगे। बलूचिस्तान के मसले को कब तक बलूचिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान और दुनिया के लोगों से आप छुपाएंगे? आपने जबरदस्ती करके डॉक्टर मारंग और उसके साथियों को जबरदस्ती जुर्म में डाल दिया गया, इसलिए कि वो मुतालबा कर रहे थे कि जबरी गुमशुदगी बंद हो, बलोच में सरकशी जो है उसका खात्मा हो। आज इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जो इमरान खान और सबसे बड़ी जमात के सरबराह, उसको गैर अनी तरीके से अपने जेल में डाल के FIR में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये बदमाशियां कब तक चली थी? अली वजीर को किस बात की सजा, सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि वो कहते हैं कि वजीरिस्तान में आपने ये 20 साल पे वही जंग लड़ी, सिर्फ नाम इस्लाम का दिया, नाम जहाद का दिया, लेकिन असल में वहाँ के जो रिसोर्सेज है, वसाइल है, उसको लूटने के लिए बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के लोग अभी जान चुके हैं। आपने जबरदस्ती करने की कोशिश, मैं वही कहता जो तारीख तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान मोहम्मद खान नाशरी साहब ने इजलास बुलाया था, मैं इस्लामाबाद में था, इन्होंने जितनी कोशिश की इल्ज़ाम लगाए कि खैबर पख्तूनख्वा में एक जमहूरी हक रखने वाले अफरीदी को वज़ीर-ए-आज़म आवाम ने आपको दिखा दिया कि बना भी दिया। और मैं शाबाश देता हूँ उस अफरीदी को कि परसों 2 दिन पहले उससे बलूचिस्तान से गेम में लोग कहते रिवायत की बात करते हैं। कौन सी रिवायत की बात करते हो? बलूच तुमने रिवायत खवातीन को जेलों में बंद करके तो ये याद आया कि बलूच में कोई रिवायत होती है? आज भी किसी के खिलाफ वारंट के बगैर घर पे चापा डालते हो, उसकी बच्चों को खवातीन को उठाते हो और शर्म नहीं आती। फिर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने हमें इज्जत दी थी, उसने अच्छा किया। मैं उसकी इज्जत को सलाम पेश करता हूँ कि उसने कहा कि ये काम 47 के जारी हुक्म असम्बली के मुमना से मैं नहीं मिलता है। मैं ये उसने सही मानों में PTI और इमरान खान की नुमाइंदगी की है और हम कहते हैं कि ये जलसा होगा। ये PTI हमारे इत्यादि है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरकजी सतह पे इसका क़यामत का ऐलान किया है। हम इसके साथ हर मरले पे साथ होगी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के दोस्त इसमें भरपूर शिरकत करेंगे और हम आवाम को बताएंगे कि ये जो इस वक्त बलूचिस्तान के वसाइल लूटने के लिए तमाम सियासी लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, बमगिरी में लगाया जा रहा है और लोगों को कितने लोगों को आप कत्ल करोगे, कितने लोगों को आप पाबंद सलासल करोगे, कितने लोगों को पाबंदियाँ लगाओगे। हमारे मिनरल और वसाइल इतने आसान नहीं है जिन्होंने हजारों साल इसको संभाले रखा और आज अपनी मुफ्त से इस जारी हुकूमत के जरिए दुनिया के बड़े ताकतों को, डाकू को साथ मिला के आप इसको अज़म करेंगे, ये नामुमकिन है। और हम साथ तारीख के इस जलसे की भरपूर अमल करेंगे, भरपूर इसमें शिरकत करेंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال یہ جو 7 نومبر کو جو جلسہ ہے بالکل یہ حق ہے، پی ٹی آئی کا حق ہے، تحریک افغان پاکستان کا حق ہے. جس طرح کے فارم 47 انہوں نے ڈاکہ ڈالا، بالکل کوئی اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں. یہ لوگ چور ہیں، یہ لوگ ڈاکو ہیں، عوام کے گھر میں انٹر کو انہوں نے چرایا ہے، قانون کی انہوں نے پائمانی کی. بالکل عمران خان ابھی 2 سال کچھ مہینے 1 مہینے سے جیل میں، ان کی ملاقاتیں بند کی ہیں اور ان کے اوپر سختی کی، مگر وہ مت حق ہے، وہ کبھی بھی وہ نہیں جھکیں گے. جس طرح کہ ہمارے علامہ فرماتے کو بائیمان شخص ہے، ان کے ایمان کے بارے میں ان کا مضبوط ایمان ہے، بائیمان ہے، وہ کبھی بھی نہیں جھکیں گے انشاءاللہ. جس طرح کہ میں نے آپ کو 2 دن پہلے مشرف صاحب کبھی نے وہ سنا کہ کہتے تھے کہ عمران خان ایماندار شخص ہے، زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے. انہوں نے خود مشرف میں نے خود سنا فیس بک پہ، ایماندار ہے، اس کے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی کارخانہ نہیں. ایک اسپتال کو انہوں نے بتایا عوام کی خدمت کے لیے اسپتال بنایا، کوئی جائیداد نہیں ہے ان کا باہر ممالک میں. بہرحال تحریک تحفظ اہل پاکستان کے جو پلیٹ فارم سے یہ تجارت انشاءاللہ نومبر سے شروع ہوگا. جس طرح کہ ساری خلیل صاحب نے بھی اشارہ کیا، تقریباً 5-6 دن سے ہمارے راجہ ناصر صاحب سندھ کے دورے پہ تھے، کراچی سندھ میں انہوں نے دورے کیے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ نومبر کے درمیان سے وسط میں یہ تجارت شروع ہوگی انشاءاللہ پورے پاکستان میں، نہ بلوچستان میں بلکہ کراچی سے انشاءاللہ نومبر میں شروع ہوگا، بلوچستان میں، پھر باقی خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ انشاءاللہ یہ شروع ہوگا. جہاں حق وزاق الباطل ان الباطل کان ذوقا، یہ خدا کا وعدہ ہے. جہاں حق وزاق الباطل ان الباطل کان ذوقا، باطل کی جو ہے نابودی ہوگی، باطل کا خاتمہ ہوگا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم خدا کے رحمت سے مایوس نہیں ہے. آپ کا انشاءاللہ کامیابی ہوگی، آپ انشاءاللہ اس کی جو ہے بالکل سربلندی ہوگی. بہرحال یہ ہمارا کا امتحان ہے، پورے پاکستان کا یہ امتحان ہے، پورے پاکستان کا یہ امتحان ہے کہ کون حق کے ساتھ دے گا. ہمارے پاس عمر زیادہ نہیں ہے، 5 سال ہو 10 سال ہو کتنے سال ہو، بہرحال اس 5 سال 10 سال کے عمر میں کوئی نیک کام کرے آدمی، کوئی اچھا کام کرے، نہ ہو کہ خدا ہے نہ خاصہ کہ جو ہے انسان گناہوں میں گرفتار ہو کے روسیا ہو کے اس دنیا سے جائے. بہرحال ہم بھرپور حمایت کرتے وحدت مسلمین، ہمیشہ راجہ ناصر صاحب ہمیشہ ہر جگہ انہوں نے جو یہ حق کا ساتھ کیا. ہمارے جو اسلام آباد میں محرم بلوچ کے سلسلے میں اس بارش میں 2 مہینے پہلے مامون خان کے ساتھ بالکل وہ گئے تھے، بالکل وہ لڑتے تھے ایسے کہ آپ بالکل ہم نہیں جائیں گے. بارش میں جو ہے ان کو ساتھ دینا چاہیے، جو خیمے لگانے نہیں دے رہے تھے. یہ کس طرح کہتے کہ ان کے وہ بلوچستان کے دین کو یاد آیا، اس وقت آپ لوگوں کو یاد آنا چاہیے تھا کہ جو لوگ 2 مہینے سے تقریباً وہ لوگ اسلام آباد میں خواتین کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، حقوق بلوچستان میں بالکل حقوق دینا چاہیے. ظلم کب تک؟ بہرحال ظلم کا جو ہے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. اور سب جتنے بھی میں اس پریس کانفرنس توسط سے تمام اپنے جو ہے دوستوں کو، اپنے پارٹی کے ورکروں کو، سب کو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نومبر سے ہمارا بھرپور احتجاج پورے پاکستان میں جاری ہے. انشاءاللہ اس کی کامیابی ہوگی. وہ مالے ناجل بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ساجد ترین صاحب اور ان کی ساتھی داؤد خان، ان کی ساتھی علامہ صاحب اور ان کے ساتھی اور خواتین حضرات، میڈیا کی معزز اراکین، آپ کی سب کی اجازت سے، جیسا کہ داؤد خان نے کہا تھا کہ 7 نومبر کو پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم سے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی شراکت میں اور ان کی حمایت میں ہم سب مل کر کے 7 نومبر کو جلسہ کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ زر و زور پہ آئے ہوئے حکومت جو ان کی کوئی جڑیں عوام میں نہیں ہے. ان کا ڈر کیا ہے؟ ڈر ان کی عوام سے، ان کی جمہوری جیسے سے. یہ کوئی بندوقدار نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ان کی جو یہ بندوق والے یا فلانا سے جس طرح ڈرتے ہیں، لیکن یہ زیادہ ڈرنے والی یہ ہے کہ یہ آپ جمہوری عمل کو وہ نہیں چھوڑتے. پاکستان کے آئین میں یہ موجود ہے کہ ہر ایک جو ہے نا وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے.
لیکن وہ اگر کوئی جلسہ جلوس کرتے ہیں تو ایک معمولی اپلیکیشن دے کر کے کہ میں اس علاقے میں یا اس جگہ پہ فار انفارمیشن میں آپ کو جو ہے نا یہ دیتا ہوں کہ پرانے دن کی ہماری ایک پبلک میٹنگ ہے، وہ بونڈ ہو کر کے کہ وہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کرے. یہاں پہ بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، چاہتے ہیں لانا ہے، اس میں کوئی سیکورٹی پہ مسئلہ نہیں ہے. بابا آپ کی سیکورٹی کی بھی ضرورت نہیں. ہم تاریخ تحفظ آئین کہ پاکستان یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں یہ ہم خود تحفظ کریں گے، ہم سرچ کریں گے، ہم بالکل جو ہمارے جمہوری حق ہے اس کو استعمال کریں گے. جو آج اس حالات میں ہے، ملک جو حالات میں ہے، ملک میں امن و امان نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، افغان ریفوجیز کا جس طرح تسلیٹ کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے ان کو اٹھا کر کے وہاں پہ قید کیا جاتا ہے اور راستے میں لوٹتے ہیں، یہ شرم کی بات ہے. عوام کو روٹی کپڑا مکان ہے جو بھی ہے، مطلب وہ آج تک کسی کو جب سے یہ پٹو گورنمنٹ آیا ہے اور زر و زور پہ آیا ہے، ان کا کوئی بھی کردار نہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان تحریک تحفظ آئین پاکستان PTI نے اس ملک میں 70% ووٹ لے کر کے اس ملک کا اقتدار کو دینا چاہیے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کو سنوارنے کے لیے یہ ایک ہی راستہ ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق چلے. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ پاکستان بنا آئین نہیں تھا، جب آئین بنا اس کے عمل درآمد نہیں. اب یہ آخری ایک جمہوری جھگڑا ہے، جھگڑا میں نہیں کہوں گا، ایک جمہوری عمل شروع ہوا ہے کہ تاریخ کے تحفظ آئین ہے پاکستان. ہم آئین کی دفاع کریں گے، اس میں ہر ادارے کا اپنا کام ہوگا، ہر ادارہ جو ہے نا وہ اپنے حدود میں رہے گا. رسپانسبلٹی ہم کسی کو قبول نہیں کریں. فوج اگر رسپانسبلٹی کرتے ہیں تو وہ ایک کریں، سیاستدان کرتے ہیں تو وہ ایک کریں، جج کرتے ہیں وہ ایک کریں، انتظامیہ کرتے ہیں وہ ایک کریں. ان کے لیے اوت بھی جو ہے نا وہ واضح ہے کہ ان کی ووٹ یہ. تو لہذا ہم اپنے آئین کی تحفظ کریں گے. یہ ملک ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریشن کی طرح ان کو چلانا چاہیے. یہاں پہ بلوچ، سندھی، پنجابی، پشتون اور سراکی آباد ہیں. ہم ہر ایک کی زمین کی جو ہے نا عزت کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنے وسائل ہیں. جیسے ساجد صاحب نے کہا تھا پنجاب میں وسائل ہے، جو وسائل وہاں پہ ہے پنجاب میں جو بھی ہے یہ ان کی بچوں کے لیے. ان کی آبا و اجداد ہزاروں سال رہے. جب پاکستان ہم نے بنایا تو پاکستان ایک معاہدے کے تحت ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہے. ہمارا آئین میں ایک عمرانی معاہدہ ہے جو 40 کی قرارداد میں موجود ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا یہ جو بندوق کی زور پہ زر و زور پہ گورنمنٹیں بناتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سکون نہیں. تو لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم اسی جلسے میں بھی مطالبہ کریں گے کہ پوری طور پہ عمران خان کو رہا کریں، پوری طور پہ عمران خان کو اپنے جیتے ہوئے سیٹیں دے دے کہ وہ گورنمنٹ بنائے اور اپنے آئین کے مطابق چلے. تو لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے یہ بالکل برداشت کا نہیں ہے. غربت، زندگی کی ہر چیز میں گورنمنٹ سارے کرپٹ ہے. جتنے بھی پڑھ لاتے ہیں یہ کدھر چھپا ہوا ہے کہ داؤد کے پیچھے ان کی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں. یہ جو چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتے ہیں، ارب روپے نکالتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کیوں انکوائری نہیں ہوتی؟ یہ جو ہمارے صوبے کے بجٹ جا رہے ہیں یہ عوام کی کسی کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ سارے اپنے جو انہوں نے دیے ہیں فنڈ، جس زر
پہ جو ہے نا یہ کامیاب ہوئے ہیں، اس زر کو جو ہے نا وہ کمانا چاہتے ہیں. ان کے لیے ان کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پولیس اور لیویز جو یہاں پہ صوبے میں، ہمارے صوبے میں لیویز ایک 74% یا ادھر 70% ایریا کا لیویز کے ساتھ تھا. اب لیویز کو اٹھا کر کے انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا، اور پولیس کی کرپشن، ان کی پلانا، یہ آپ کو پتہ ہے. جو ابھی کھڈوا کو نکالنے کے لیے جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس شناخت کارڈ ہے، یہاں کے لوگ ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، ان کی ثبوت ہے. یہ ثبوت اگر آج ہم کسی بھی صوبے سے، کسی اور قوم سے مانگے، وہ ان کے ساتھ ثبوت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ پھر بھی لوگوں نے ثبوت رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ، ان کے ساتھ غلط اقدامات کرنا، اور ملک جو ہے نا ایک لاقانونیت کی طرف جا رہا ہے. بالکل ہماری جو یہاں پہ گورنمنٹ کا رینٹ ہے یہ بالکل ختم ہے. گورنمنٹ کا جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں، پولیس میں، پلانے میں، ہمارے اسکول بند ہیں، ہمارا اسپتال بند ہے، دوائی نہیں ملتے، ان کی فنڈنگ، ان کی ہر چیز کھایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے تحریک تحفظ آئین پاکستان، پی ٹی آئی، یہ عمران خان اسی پہ جیل میں ہے، اور یہ ہم چھپ کے نہیں رہ سکتے. اب جیسے علامہ صاحب نے اعلان کیا کہ وہاں پہ جو ہے نا ہم نے ایک تحریک وہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حق کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ہم حق کی بنیاد پہ جو ہماری تحریک ہے، اور تحریک انشاءاللہ یہ نومبر سے یہی آغاز ہوگا. یہی جو ہماری 7 نومبر کو جلسہ ہے، یہی ہمارے آغاز ہوگا، اور یہ سارے ملک میں ہوگا، اور عوام نکلیں گے. اور ہم بالکل ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو آئین کو توڑوا رہے ہیں. 70% اس وقت عوام جو ہے نا وہ تحریک تحفظ آئین کے پاس. اب کیوں جمہوری سٹرگل سے ڈرتے ہیں؟ اب چھوڑو عوام کو. عوام یہاں پہ علاقوں میں نکلیں گے. آپ چھوڑو، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں لاکھوں کے عوام نکلیں گے. آپ کے عوام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ چونکہ چور ہے. چور جو ہے نا وہ ہر وقت عوام کی صحیح کام سے وہ کرتے ہیں. اور خصوصاً میں آخر میں یہ کہوں گا کہ خصوصاً افغان کھڈوا کے نام پہ پنجاب میں، سندھ میں لوگوں کو، پشتنوں کو خصوصاً اذیتیں دی جاتی ہیں. ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہے. آج بھی مجھے فون آیا تھا ملتان میں، ان کی جائیداد، ان کی ہر چیز موجود ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو نکالا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہے، ان سے پیسے لیا جاتا ہے. اس کوئٹہ شہر میں اب لاقانونیت یہاں تک پیش کی ہے کہ انہوں نے ڈی سی کو اختیار کیا ہے، ڈی سی نے پی سی کو اختیار کیا ہے، اسی نے پولیس کو، اس ایچ او کو، اس ایچ او نے عام ممبر کو. اس وقت کوئٹہ میں کروڑوں روپے لوگوں کی اس بنیاد پہ کہ تم کڈوا لے جا کر کے 2000، 3000، 4000، 5000. یہ حکومت ہے، یہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے، یہ یہاں کا حکومت ہے. اس کو حکومت کہنا، اس کا جو ہے نا آرڈر کو مانا، یہ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ ہماری جمہوری حق ہے. اور ہم پرامن لوگ ہیں. ہم پرامن طریقے سے اس ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم مل کر کے یہ پاکستان کو ایک گلدستے کے طور پہ ہم سجائیں، اور ملک میں قانون کی حکمرانی، قوموں کی برابری، اس کو کے طرز کے اوپر ہم اس ملک کو چلائیں. انشاءاللہ ہماری 7 نومبر کو جلسہ پرامن ہوگا اور لوگوں کی سپورٹ ہوگی. ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں، سارے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ بالکل 7 اکتوبر کو آؤ. 7 نومبر کو آؤ، اور انشاءاللہ یہاں پہ کوئی جمہوری باتیں ہوگی، اور جو ہماری نجات کا راستہ ہے. مہربانی.
ٹھیک ہے